آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو شاید سننے کے بعد کچھ دیر کے لیے آپ کو خاموش کر دے۔ جی، یہ کہانی عمران نامی ایک نوجوان کی ہے، لیکن جب آپ اس کی گہرائی میں اترتے ہیں تو یہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں رہتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو آج کل کے بکھرتے رشتوں کی عکاسی کرتی ہے۔ بالکل۔ اور آج ہمارا مقصد صرف اس کہانی کو دہرانا نہیں ہے نا؟ ہم اسے ایک نقطۂ آغاز کے طور پر استعمال کریں گے۔ اچھا۔ ہمارے پاس اس کہانی کے علاوہ کچھ نفسیاتی تحقیق بھی ہے اور کچھ مضامین بھی ہیں جو اس مسئلے کو ایک بڑے کینوس پر سمجھنے میں مدد دیں گے۔ یعنی ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ صرف ایک بیٹے کی غفلت ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑا سماجی دباؤ بھی کام کر رہا ہے؟ بالکل، یہی ہمارا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس گفتگو کا آغاز کہانی کے مرکزی کرداروں سے کرتے ہیں۔ ایک طرف تو عمران ہے، شہر میں اچھی نوکری، دوستوں کی محفلیں، بظاہر ایک بہت کامیاب زندگی۔ تحریر میں لکھا بھی ہے کہ دوست کہتے تھے یار عمران تو زندگی میں بہت سیٹ ہے، مگر اندر سے وہ بے چین تھا۔ جی، ہر وقت فون ہاتھ میں لیکن دل کہیں اور۔ ہاں، یہاں ایک نفسیاتی اصطلاح ہے جس پر بات کرنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے۔ اچھا، کون سی؟ اسے ایمبیگیس لاس کہتے ہیں، یعنی اردو میں کہہ لیں مبہم نقصان۔ مبہم نقصان، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ کوئی شخص جسمانی طور پر تو آپ کے پاس ہے، وہ موجود ہے، لیکن جذباتی طور پر نہیں ہے۔ بالکل، جذباتی یا نفسیاتی طور پر وہ غائب ہو چکا ہوتا ہے۔ عمران کی ماں کے لیے اس کا بیٹا زندہ تھا، اس سے بات بھی کرتا تھا، لیکن وہ جذباتی طور پر اس کی زندگی سے غائب تھا۔ اوہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یعنی یہ غیر موجودگی کسی موت سے کم تکلیف دہ نہیں ہوتی ہوگی؟ نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں امید اور مایوسی کی ایک مسلسل کشمکش جاری رہتی ہے۔ صحیح۔ تو مسئلہ صرف مصروفیت کا نہیں تھا، اور دوسری طرف اس کی ماں ہے جو گاؤں کے ایک پرانے سے گھر میں اکیلی رہتی ہیں۔ وہ گھر جس کی دیواروں میں عمران کے بچپن کی یادیں ہیں، کہانی میں ان کی دعا کا ایک حصہ ہے جو دل کو چھو لیتا ہے۔ جی، وہ کہتی ہیں یا اللہ میرے بیٹے کو خوش رکھنا اور اسے کبھی تنہا نہ کرنا، چاہے وہ مجھے تنہا چھوڑ دے۔ یہ دعا اس بے لوث محبت کی عکاسی ہے جو والدین کو ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک تلخ حقیقت بھی چھپی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ وہ اس بات کو تسلیم کر چکی ہیں کہ ان کا بیٹا انہیں تنہا چھوڑ چکا ہے۔ یہ وہی مبہم نقصان ہے جس کی میں بات کر رہی تھی۔ صحیح، لیکن ایک سوال یہاں یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا سارا الزام عمران پر ڈالا جا سکتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے یہ، کیونکہ ہمارے پاس ایک اور مضمون بھی ہے جو شہروں کی طرف نقل مکانی کے سماجی اثرات پر بات کرتا ہے۔ جی، اس میں لکھا ہے کہ معاشی مجبوریاں نوجوانوں کو اپنے گھروں سے، اپنے بوڑھے والدین سے سینکڑوں میل دور رہنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ صحیح۔ تو یہ فاصلہ آہستہ آہستہ جذباتی دوری میں بدل جاتا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ عمران بھی اسی نظام کا شکار ہو؟ دیکھیے، نظام کا کردار تو بہت بڑا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ معاشی دباؤ ایک حقیقت ہے، جی، لیکن وہ مضمون ایک اور بات بھی کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نظام فاصلہ تو پیدا کرتا ہے، لیکن اس فاصلے کو نبھانا کیسے ہے یہ انتخاب فرد کا ہوتا ہے۔ اچھا۔ ٹیکنالوجی نے جسمانی دوری کو کم کرنے کے مواقع دیے ہیں، ہے نا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس ٹیکنالوجی کو تعلق مضبوط کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا صرف ایک خانہ پوری کے لیے؟ اور عمران کے معاملے میں تو ایسا ہی لگتا ہے، وہ ٹیکنالوجی کو صرف ایک ذمہ داری پوری کرنے کے لیے استعمال کر رہا تھا، تعلق نبھانے کے لیے نہیں۔ بالکل، اور یہی بات ہمیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف لے جاتی ہے، نامکمل گفتگو۔ ماں روز فون کرتی اور ان کے سوالات بہت سادہ سے ہوتے، بیٹا آواز ٹھیک لگ رہی ہے؟ نیند پوری ہو رہی ہے؟ ہاں، کھانا وقت پر کھاتے ہو نا؟ لیکن عمران کے جواب وہ ہمیشہ مختصر اور میکینیکل ہوتے تھے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں امی، بعد میں بات کرتا ہوں۔ بالکل۔ یہاں مواصلات کے ماہرین دو طرح کی گفتگو میں فرق کرتے ہیں۔ اچھا؟ ایک ہوتی ہے انسٹرومنٹل کمیونیکیشن، یعنی صرف ضروری معلومات کا تبادلہ، اور دوسری افیکٹو کمیونیکیشن، یعنی جذبات اور احساسات کا اظہار۔ تو عمران کی ماں افیکٹو یا جذباتی تعلق چاہ رہی تھی؟ جی، جبکہ عمران صرف انسٹرومنٹل یا ضروری جواب دے کر فون بند کر دیتا تھا۔ اس کے لیے وہ کال ایک کام تھا، ماں کے لیے دن بھر کا سرمایہ۔ یہ سننے اور محض جواب دینے کا فرق ہے؟ بالکل،
یہی فرق ہے۔ کہانی میں ایک جملہ ہے کہ ماں دل کی بات زبان پر نہ لاتی کہ کہیں بیٹے پر بوجھ نہ بن جائے۔ یہ سوچ یہ آج کل بہت سے بوڑھے والدین میں پائی جاتی ہے۔ جی، وہ اپنی تنہائی یا ضرورت بتا کر بچوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے، اور بچے اکثر اس خاموشی کو سب ٹھیک ہے سمجھ لیتے ہیں۔ اور یہ ایک خطرناک غلط فہمی ہے۔ بہت خطرناک۔ اسی دوران ایک دن ماں نے جمعے کو آنے کی خواہش ظاہر کی۔ عمران نے ٹال دیا، امی اس ہفتے ممکن نہیں، اگلے ہفتے پکا۔ اور تحریر کہتی ہے کہ ماں نے اس اگلے ہفتے کو کسی قیمتی وعدے کی طرح دل میں سنبھال لیا۔ یہ اگلا ہفتہ ایک استعارہ بن جاتا ہے نا، ٹال مٹول کا، جھوٹی امید کا۔ بہت طاقتور استعارہ ہے۔ ایک کے لیے یہ ایک ٹھوس امید ہے، ایک انتظار کی وجہ، دوسرے کے لیے صرف بات ختم کرنے کا ایک آسان طریقہ۔ ہم اکثر یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ٹالنے والے الفاظ کسی کے لیے کتنی بڑی امید بن سکتے ہیں۔ بالکل، ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت لامحدود ہے اور اگلا ہفتہ ضرور آئے گا۔ لیکن وہ اگلا ہفتہ وہ کبھی نہیں آیا۔ اگلے ہی دن ماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جی، سینے میں درد اور سانس بھاری۔ پڑوسن نے کہا بھی کہ عمران کو فون کر لو، لیکن ماں نے یہ سوچ کر منع کر دیا کہ وہ پریشان ہو جائے گا۔ یہ ماں کی محبت کی انتہا ہے، لیکن اس میں ایک گہرا سبق بھی ہے۔ کبھی کبھی اپنی ضرورت کا اظہار نہ کرنا بھی اپنے پیاروں کو اس مدد کے موقع سے محروم کر دیتا ہے جو وہ شاید دینا چاہتے ہوں۔ صحیح کہا۔ یہ ایک ایسی بے غرضی ہے جو کبھی کبھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جو کہانی کا رخ بدل دیتا ہے۔ رات کو ماں نے آخری بار فون کیا۔ عمران ایک میٹنگ میں تھا۔ اسکرین پر امی لکھا دیکھا اور فون سائلنٹ کر دیا۔ اسے سوچا کہ میٹنگ کے بعد کال کر لے گا۔ یہاں پر ایک نفسیاتی تصور کام کرتا ہے جسے دی ٹرنی آف دی ارجنٹ کہتے ہیں۔ یعنی جو کام فوری نوعیت کا ہوتا ہے وہ اکثر اس کام پر حاوی ہو جاتا ہے جو زیادہ اہم ہوتا ہے۔ میٹنگ فوری تھی لیکن ماں کی کال اہم تھی۔ تو عمران نے فوری کام کو اہمیت دی اور اہم کام کو مؤخر کر دیا۔ جی، اور یہ ایک لمحے کا فیصلہ نہیں تھا، یہ مہینوں شاید سالوں کی عادت کا نتیجہ تھا جو اس ایک لمحے میں اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اور جو بات مجھے سب سے زیادہ چونکا دینے والی لگی وہ یہ کہ میٹنگ کے بعد اسے دوستوں کی کال آ گئی اور وہ ماں کو فون کرنا بھول گیا۔ بالکل، یہ بھولنا محض یادداشت کی کمزوری نہیں تھی، ہے نا، یہ تو ترجیحات کی عکاسی تھی۔ یہ ایک غیر فعال انتخاب تھا۔ اس نے ماں کو نہ چننے کا فیصلہ کیا۔ یہاں ایک اور تحقیق یاد آتی ہے جو پچھتاوے کی نفسیات پر کی گئی۔ اچھا؟ اس تحقیق کے مطابق طویل مدت میں لوگ اپنے کیے ہوئے کاموں پر اتنا نہیں پچھتاتے جتنا ان کاموں پر پچھتاتے ہیں جو وہ نہیں کر پائے۔ اسے ریگریٹ آف ان ایکشن کہتے ہیں۔ یعنی عمران کا پچھتاوا اس کی کسی غلطی کا نہیں بلکہ اس غفلت کا تھا، اس فون کال کا جو اس نے نہیں کی۔ بالکل۔ اور اسی رات ماں نے دعا کی، یا اللہ، اگر میرے بیٹے کو میری ضرورت نہیں تو مجھے بھی اب کسی کی ضرورت نہ رہے۔ اور وہ ہمیشہ کے لیے سو گئیں۔ صبح جب عمران کو خبر ملی تو کہانی کے الفاظ ہیں، یہ ایک فیصلہ تھا جو اب واپس نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ جملہ بہت اہم ہے۔ موت ایک ایسا نقطہ ہے جہاں تلافی کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ عمران کی غفلت اب ایک ناقابل تلافی غلطی بن چکی تھی۔ جی، اس کا بعد میں کر لوں گا اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ جو لازمی بہت لوگ تھے لیکن عمران اپنے اندر بالکل اکیلا تھا۔ وہ ماں جو ہر بات پر بولتی تھی آج خاموش تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا، امی میں مصروف تھا، لیکن اب اس مصروفیت کا کوئی جواز نہیں تھا، کوئی مطلب نہیں تھا۔ پچھتاوے کا سب سے تکلیف دہ پہلو یہی ہے، یہ ہمیشہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس کی ماں کی خاموشی دراصل عمران کی اپنی غفلت کی گونج تھی۔ جی، جو اسے سنائی دے رہی تھی۔ کہانی کا سب سے دل دہلا دینے والا حصہ اس کے بعد آتا ہے۔ جی، جب اسے وہ فون ملتا ہے۔ ہاں، گھر کی صفائی کرتے ہوئے اسے ماں کا ایک پرانا فون ملا، اور اس فون میں درجنوں آڈیو ریکارڈنگز تھیں۔ یہ وہ پیغامات تھے جو ماں اس وقت ریکارڈ کرتی تھیں جب عمران فون نہیں اٹھاتا تھا۔ یہ ریکارڈنگز یہ علامتی طور پر وہ تمام باتیں ہیں جنہیں عمران نے زندگی میں انسنا کر دیا تھا۔ صحیح۔ وہ آوازیں جنہیں اس نے زندگی میں اہمیت نہیں دی
اب موت کے بعد وہ اس کی روح میں اتر رہی ہیں. یہی وہ لمحہ ہے جہاں حقیقت پوری طرح اس پر اشکار ہوتی ہے. تو رہنے دے، میں پھر فون کر لوں گی. یہ سن کر عمران زمین پر بیٹھ گیا اور چیخ کر رویا. یہ وہ لمحہ ہے جہاں اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے کیا کھو دیا ہے. وہ آوازیں جنہیں وہ بوجھ سمجھتا تھا اب اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ بن چکی ہیں. لیکن اب وہ صرف ایک ریکارڈنگ ہے. جی، وہ ایک زندہ تعلق کو ایک ڈیجیٹل میموری میں تبدیل کر چکا تھا. یہاں میں اس تیسرے مضمون کا حوالہ دینا چاہوں گا جو ہمارے پاس ہے. وہ ایک مختلف زاویہ پیش کرتا ہے. جی ضرور. وہ لکھاری یہ ترک دیتا ہے کہ جدید دور میں والدین پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی زندگی کے دباؤ کو سمجھیں. کیا بچوں پر ہر وقت دستیاب رہنے کا دباؤ ڈالنا بھی ایک طرح کی زیادتی نہیں ہے؟ یہ ایک بہت ہی متوازن اور ضروری نکتہ ہے. مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ بچے اپنی زندگی، اپنا کیریئر چھوڑ کر بیٹھ جائیں. صحیح. یہ کہانی ہر 5 منٹ بعد فون کرنے کا سبق نہیں دیتی. یہ کوانٹٹی آف ٹائم یعنی وقت کی مقدار کے بجائے کوالٹی آف پریزنس یعنی موجودگی کے معیار کی بات کرتی ہے. اچھا. عمران کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ کم بات کرتا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ بات کرتا تھا تب بھی وہ وہاں موجود نہیں ہوتا تھا. اس کا دھیان، اس کی توجہ کہیں اور ہوتی تھی. بالکل. وہ چند منٹ اگر پوری توجہ سے بات کر لیتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی. تو کہانی کا نتیجہ بہت واضح ہے. جیسا کہ تحریر میں لکھا ہے، یہ کہانی ماں کی موت کی نہیں بلکہ وقت کے ضائع ہونے کی ہے. جی. یہ اس بعد میں کے خطرے سے آگاہ کرتی ہے کیونکہ بعد میں اکثر صرف پچھتاوا ہی بچتا ہے. کہانی کا ایک اور بہت اہم جملہ ہے، ماں باپ ہمیشہ انتظار کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں. یہ جملہ اس پوری بحث کا نچوڑ ہے. ہم اکثر زندگی کو ایک نہ ختم ہونے والی مہلت سمجھتے ہیں. صحیح. ہم چیزوں کو، رشتوں کو کل پر ٹالتے رہتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ کل شاید ہمارے اختیار میں نہ ہو. اور ہم ان کی موجودگی کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. بالکل. یہ کہانی اسی مفروضے کو چیلنج کرتی ہے. کہانی کا اختتام اس امید پر ہوتا ہے کہ اسے سننے والا فون اٹھا کر صرف اتنا کہے گا، امی میں سن رہا ہوں. یہ ایک سادہ سا جملہ ہے لیکن اس کے معنی بہت گہرے ہیں. جی، یہ صرف سننے کا نہیں بلکہ توجہ دینے، اہمیت دینے اور ذہنی طور پر موجود ہونے کا وعدہ ہے. بالکل. اور آج کے گفتگو کے اختتام پر میں ایک سوچ یہاں چھوڑنا چاہوں گی. جی. یہ کہانی ایک ماں اور بیٹے کے رشتے کے گرد گھومتی ہے، لیکن اگر ہم اس کہانی میں ماں کی جگہ زندگی کے کسی بھی دوسرے قیمتی رشتے کو رکھ دیں جو ہماری توجہ اور وقت کا منتظر ہے، چاہے وہ والد ہوں، بہن بھائی، کوئی پرانا دوست، جی، یا ہمارا جیون ساتھی، کوئی بھی وہ رشتہ جسے ہم کل وقت دوں گا کہہ کر ٹال رہے ہیں، تو کیا ہم اپنی کہانی کا انجام عمران کی کہانی سے مختلف لکھ سکتے ہیں؟